دعا ہے. حضور کہتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے لیے. زندہ باد، بہت عمدہ حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امت کے لیے دعا کرتا ہوں تو رد نہیں ہوتی، ویسے جب تمہارا باپ دعا کرتا ہے تو تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے سید الانبیاء کی دعا امت کے لیے ہو رہی ہے. یعنی جیسے تمہارے نبی کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں رد نہیں. تمہارے باپ کی دعا کو سید الانبیاء کی دعا کا درجہ دے دیا گیا تمہارے حق میں. دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم. اب بتاؤ اتنی گارنٹیڈ ضمانت والی دعا چھوڑ کر کس کس کی دعا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ بڈھے باپ کو ترسانے والوں، بے شمار باپ ہے جو روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں. اور یاد رکھنا، مسجد مدرسہ بنا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا شہید ہو کر بھی تمہیں جنت نہیں ملے گی اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو. آقا کی حدیث. لیکن چونکہ شہید ہوا ہے اس لیے جہنم میں بھی نہیں جائے گا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں. وہاں رکھا جائے گا کب تک؟ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے. شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی جب تک ماں باپ ناراض ہو. اور ماں باپ کا دل دکھا دکھا کر چھپا چھپا کر مال جمع کرتے ہو اور جنت کے یہ سب باتیں ہیں، باتیں. ایک جملہ میں اکثر اپنی قوم کو کہتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں، کسی خوبصورت کو بھی دیکھ، خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر، کسی خوبصورت سے خوبصورت انسان کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھرری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے. ماں باپ کے چہروں کو دیکھ کر مقبول حج کا ثواب مقبول ہے. ایک دن میں 50 بار دیکھو تو 50 بار حج کا ثواب ملے. لیکن کس کو ملے گا؟ جو باپ کا دوا بھی نہیں کرتا اس کو بھی ملے گا نا. اچھی طرح یاد. جو رمضان شریف کی تعظیم نہ کرے اس کے لیے جنوری میں مرنا رمضان شریف میں مرنا برابر ہے. تو جو باپ کو باپ کا درجہ دیتا ہی نہیں اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا. جو باپ کو باپ سمجھتا ہو نا ثواب تو اس کو ملے گا مقبول حج کا. یاد رکھنا، ماں باپ کو صدمے نہ دو، ماں باپ کو تکلیف نہ دو. آج بہت سے بڈھے ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں. تو میں